آج کی اس مفید اور دلکش ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے تمام پیارے دوستوں کو قمر زمان کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قمر پی وی مائنڈز۔ اگر آپ اس طرح کی گریٹسٹ پیپل کی بایوگرافی اور انسپیریشنل سٹوری، موٹیویشنل ویڈیو اور انٹرپرینور کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ذاتی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں، وہ بھی بالکل فری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس سائنسدان کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے نیکل ٹیسلا۔ نیکل ٹیسلا کی زندگی کے چند اہم واقعات اور کچھ ایجادات کا ذکر کریں گے۔ نیکل ٹیسلا یورپ کے ایک شہر کروشیا میں سیمن جان گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 9-10 جولائی 1856 کی مڈ نائٹ کو پیدا ہوئے۔ جس رات وہ پیدا ہوئے اس رات بہت بڑا طوفان اور قدرتی بجلیاں کڑک رہی تھی آسمان پر۔ اس طوفانی رات میں ان کا جنم ہوا تھا۔ نیکل ٹیسلا کے باپ کا نام ملتانی، وہ اپنے گاؤں کے پریسٹ یعنی ایک گاؤں کے عیسائی پادری تھے۔ ان کی ماں بھی پریسٹ کی بیٹی تھی۔ وہ خاتون کم پڑھی لکھی ہونے کے باوجود وہ ایک انوویٹو مائنڈ کی مالک تھی۔ نیکل ٹیسلا کی ماں گھر میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹ گھر میں ہی خود بنا لیتی تھی اور کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اسے خود ہی ٹھیک کر لیتی تھی۔ نیکل ٹیسلا نے اپنی ماں سے کافی انسپیریشن لی۔ اس کا بیٹا نیکل ٹیسلا بھی ان پر گیا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے اپنے آس پاس کے لوگوں میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ جب بھی کوئی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو یا تو وہ اس کے بارے میں پڑھتا ہے، دیکھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اس کا دماغ ورک کرتا ہے۔ نیکل ٹیسلا کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہوا۔ اس نے سب سے زیادہ اپنی ماں سے سیکھا اور کافی انسپیریشنل ملی۔ جب وہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے اس کو بجلی کے بارے میں کافی انفارمیشن مل گئی اور وہ بچپن ہی سے اس طرح کے تجربات کرتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے یا تو وہ اس کے بارے میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا دیکھتا ہے، اس کے اکارڈنگ اس کو تھاٹس آتے ہیں اور اس کا دماغ ورک کرتا ہے۔ نیکل ٹیسلا کی ماں بھی ایک انوویٹو خاتون تھی اور اس نے اپنی ماں سے کافی کچھ سیکھا تھا اور وہ ہی اس بچپن میں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرنے لگا۔ وہ ایک اچھے قد و قامت والا، نیلی آنکھیں اور خوبصورت انسان تھا، جینیس بھی تھا اور پاور آف امیجینیشن بھی تھی۔ اس کا باپ ایک عیسائی پادری تھا۔ وہ کہتا تھا اس کا بیٹا بھی ایک پادری بن جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ نیکل ٹیسلا میتھمیٹکس اور فزکس میں کافی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے بہت جلدی گریجویشن بھی بہت جلدی کر لیا۔ 1973 میں اس نے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا تھا۔ جب اس نے گریجویشن کی پڑھائی ختم کی تو اس نے اپنے نیاگرا فال کے خواب کے بارے میں اپنے پاپا سے بات کی کہ وہ نیاگرا فال ہے، اس سے وہ بجلی بنانا چاہتا ہے، تو اس کے پاپا نے صاف صاف انکار کر دیا۔ نیکل ٹیسلا آگے پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ اب پڑھائی چھوڑ کر میرے کام میں آ جائے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ برا ہوا۔ اس کے دوران اس کو کیرلا یعنی ہیضہ کی ایک بیماری نے اس کو کافی جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ مرنے کے قریب چلے گئے تھے۔ اس کے باپ نے کہا اگر تم ٹھیک ہو جاتے ہو تو میں تمہارا ایڈمیشن آسٹریا کے شہر کے کسی بڑی کالج میں کروا دوں گا۔ ان کے اندر کسی ایسی طاقت نے جنم لیا کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو گئے۔ ٹیسلا کے باپ نے اس کو کالج میں داخل کروا دیا۔ پڑھائی کے دوران مائیکل فیراڈے کی ایجادات اور الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی بہت گہرائی سے جائزہ لیا اور کلاس میں الٹرنیٹو کرنٹ کے بارے میں ٹیسلا نے سوال پوچھا اور کافی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی تو پروفیسر نے کہا اس کے بارے میں سوچنا اچھے خیالات ہیں لیکن یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ 17 اپریل 1979 کو ٹیسلا کا باپ وفات پا گیا۔ یہ بات ٹیسلا کے لیے کافی دکھ کا عالم تھا۔ ٹیسلا نے باپ کی وفات کے بعد ہنگری چلے گئے اور ادھر جا کر تھیوڈور پوسکا کی ایک ٹیلی گراف کمپنی میں جاب کرنے لگے جو ٹیلی فون ایکسچینج تھا، اس میں جا کر کام کرنے لگے۔ ٹیسلا نے باپ کی وفات کے بعد ہنگری چلے گئے اور ادھر جا کر تھیوڈور پوسکا کی ایک ٹیلی گراف کمپنی جو کہ ایک ٹیلی فون ایکسچینج تھا، اس میں جا کر کام کرنے لگے۔
اس مالک کی مشینوں میں کافی بہتری کر کے آئے۔ کمپنی کے تمام افراد اس کی یہ قابلیت دیکھ کر کافی خوش ہوئے۔ اس کے دماغ کی قابلیت اور ذہانت دیکھ کر اس کے باس نے اس کو ایک الگ کمپنی میں ریفر کر دیا۔ وہ کمپنی کنٹینیوٹل ایڈیسن کی کمپنی تھی۔ وہ اس میں جاب کرنے لگے۔ اس کمپنی میں ایک لاجواب طریقے سے کام کیا اور جلدی اپنے نام کے جھنڈے گاڑ لیے۔ اس کمپنی میں اس کو شہر میں لائٹیں انسٹال کرنے کا کام دیا گیا تھا۔ ایڈیسن اور ٹیسلا کی ایجادات جو مفید فرق تھا وہ اے سی اور ڈی سی کا تھا۔ ایڈیسن کی ایجادات ڈائریکٹ کرنٹ اور ٹیسلا کی ایجاد الٹرنیٹیو کرنٹ تھا۔ ایڈیسن کا جو سرکٹ سسٹم تھا وہ بلب جلانے تک تو ٹھیک تھا، لیکن دور تک بجلی لے جانا یا کمرشل استعمال کے لیے کافی ملیت کا کام تھا۔ ایڈیسن کو پتا تھا کہ ٹیسلا کا اے سی والا سرکٹ ہے، سستا بھی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن اگر اس کا سرکٹ مارکیٹ میں آ جاتا ایڈیسن کے ڈی سی کا تمام بزنس فلاپ ہو جاتا۔ اس وجہ سے وہ اس اے سی والے سرکٹ کے خلاف رہا، کیونکہ وہ آلریڈی الیکٹرانک دنیا کی ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا، پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ٹیسلا نے اس کی فیکٹری میں جب کام کر رہا تھا تو اس کی مشینوں اور جنریٹر اور دوسری ادر مشینوں میں کافی امپرومنٹ لے کر آیا تھا۔ اس کے معاوضے میں ایڈیسن نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کو $50,000 دوں گا، لیکن بعد میں اس نے کہا میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، میں آپ کو $50,000 دینے والا نہیں ہوں۔ ٹیسلا کو ادھر سے دھوکہ ملا اور اس کے بعد اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کافی کمپنیوں میں کام کرتے کرتے ٹیسلا نے کافی ایکسپیرینس حاصل کر لیا تھا۔ پھر اس نے انسانیت کے لیے ایسی حیرت انگیز ایجادات کی کہ تاریخ میں ہمیشہ اس کا نام اچھے لفظوں میں زندہ رہے گا۔ ٹیسلا نے پھر انویسٹر کو تلاش کیا اور اپنے نام سے ایک کمپنی شروع کی، ٹیسلا الیکٹرک لائٹ اینڈ مینوفیکچرنگ۔ اس کے بعد یہ کمپنی بھی تھوڑی دیر تک چلی اور انویسٹر نے ٹیسلا کو دھوکہ دیا اور اپنی نئی کمپنی شروع کر دی، لیکن اس وقت الیکٹرانک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ٹیسلا نے ہمت نہیں ہاری اور پھر جلد ہی ایک دوسری کمپنی کا آغاز کیا جس کا نام تھا ٹیسلا الیکٹرک کمپنی، اور اس میں دن رات محنت کر کے اور بہت کڑی محنت کر کے اے سی موٹر بنا کر مارکیٹ میں پیش کر دی۔ جب اس کا پتہ جارج ویسٹنگ ہاؤس کو پتہ چلا تو اس نے جلد ہی موٹر خریدی، کیونکہ وہ اے سی سرکٹ کا استعمال کرتا تھا۔ ٹیسلا کو اپنے پاس بلایا، کافی بڑی رقم بطور انعام دی۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس نے اس کی مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی۔ جب اس بات کا پتہ ایڈیسن کو چلا تو اس نے اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس اے سی سرکٹ کے خلاف کافی غلط ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیے، یعنی کہ قیدیوں اور جانوروں پر اس کا غلط امیج بلڈ کرنے کے لیے ایڈیسن نے کافی غلط ایکسپیریمنٹ کیے اور لوگوں نے اس پر سوال اٹھانا شروع کیا، جس پر ٹیسلا کی کمپنی کو کافی نقصان بھی ہوا، لیکن آخر کار وہ ٹھیک ہی رہا۔ 80-90 میں ٹیسلا کی کمپنی نے کافی کچھ دریافت کر لیا تھا: الٹرنیٹیو کرنٹ، ہائی وولٹیج کرنٹ، لو کرنٹ، ہائی فریکوینسی الیکٹرک ریزسٹنس ٹرانسفارمر کرنٹ۔ اس کے بعد سٹیم پاورڈ الیکٹرک جنریٹر کو بھی ڈیولپ کیا تھا، اور پھر ناگرا فال سے الیکٹریسٹی بنانے کا کانٹریکٹ ملا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایڈیسن کے لیے یہ بہت بڑی ناکامی تھی۔ اس کو اے سی کا غلط مزاحمت کرنے پر ڈائریکٹر کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا، اور ٹیسلا کی مشہور ایجادات میں سے کچھ یہ بھی ہیں: ایکس رے، ایم آر آئی، ریڈیو ویوز، روبوٹکس، لیزر، ریڈار۔ اور انہوں نے ایک پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جب وائرلیس جیسی ڈیوائسز اپ گریڈ ہو جائیں گی تو پوری دنیا آپس میں اس طرح جڑ جائے گی جیسے آج ہم جڑ چکے ہیں۔ یہ انہوں نے کافی 100-150 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ کچھ ایسی ڈیوائسز اور انسٹرومنٹ بن جائیں گے کہ ہم ملین میلز دور بیٹھے بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ تو آج وہ دور آ
چکا ہے۔ ٹیسلا کی کاوش کو ہم نہیں بھلا سکتے اور اس کی جو انسانیت کے لیے جو اس نے کام کیے تھے وہ کافی حد تک بہت بڑے پیمانے پر تھے، اور انہوں نے جو ایک کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی پی مارگن سے مل کر وہ بڑے بزنس مین اور انویسٹر تھے۔ سورج کی روشنی سے وہ فری اور وائرلیس بجلی بنانا چاہتے تھے جو پوری دنیا میں فری انرجی استعمال کی جا سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ زندگی میں آزادی سب کو پیاری ہے، اس لیے انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔ اپنی دولت جو بھی انہوں نے کمایا تھا وہ تمام اپنے ورکرز میں بانٹ دی۔ آخرکار نیو یارک کے ایک ہوٹل میں 86 سال کی عمر پا کر 7 جنوری 1977 کو موت کی گہری نیند سو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے۔ If you think my talk hole in one on this topic, please share this video and comment on the section below, and please subscribe this channel Qamar PV Minds, and okay, goodbye، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔